Subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس ٹو اردو میڈیم 2025 امپورٹنٹ کوشچنز کا ویڈیو ہے، حیوانات کی جماعت بندی۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ انسان کا تعلق ڈیش حیوانات کی جماعت سے ہے، اس کا صحیح جواب ہے بی جلد، اے پستانیے۔ تیسرا ہے، جسم اور اندرونی اعضاء کے درمیان خلا کو ڈیش کہتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے سی جسم کوفہ۔ چوتھا ہے، عالم حیوانات میں ڈیش حیوانات کا دوسرا سب سے بڑا عائلہ ہے، اس کا صحیح جواب ہے اے نرم جسم والے۔ اگلا سوال ہے، کس یکساں خصوصیت کی بنا پر شہد کی مکھی اور جھینگر کو ایک ہی عائلے میں رکھا گیا ہے، اس کا صحیح جواب ہے سی جوڑدار پیر۔ چھٹا ہے، چپٹے ڈودوں میں ڈیش تنظیمی معیار ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے سی نسیج عضو۔ ساتواں ہے، ڈیش سرد خون والا حیوان ہے، اس کا صحیح جواب ہے بی سانپ۔ جوڑیاں لگائیے۔ عائلہ نرم جسم والے مینٹل کا غلاف، 2 نیم نخائیے دھڑ۔ دوسرا ہے، عائلہ مسامدار حیوانات کالر خلیات۔ دوسرا، استوانہ نما جسم والے حیوانات نیڈوبلاسٹ والے۔ جیلی فش سے اگر ہمارا جسم مس ہو جائے تو اس جگہ جلن ہوتی ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، جیلی فش عائلہ استوانہ نما جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ ان حیوانات کے منہ کے اطراف نیڈوبلاسٹ والے گیرندے پائے جاتے ہیں۔ گیرندے شکار پکڑنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ نیڈوبلاسٹ شکار کے جسم میں زہریلا مادہ داخل کرتے ہیں۔ تیسرا، اس طرح وہ اپنی حفاظت کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا، اسی لیے اگر ہمارا جسم جیلی فش سے مس ہو جائے تو ہم بھی نیڈوبلاسٹ کا شکار بنتے ہیں اور جسم میں اس جگہ جلن ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، بیلینوگلاسس فقریے اور غیر فقریے کی درمیانی کڑی ہے، اس کا جواب ہے بیلینوگلاسس حیوان فقری اور غیر فقری اور دونوں گروہوں کے حیوانات کی کچھ خصوصیات ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا، اس لیے ارتقاء کے نظریے کے مطابق بیلینوگلاسس کو فقری اور غیر فقری حیوانات کی درمیانی کڑی کنیکٹنگ لنکس تسلیم کیا گیا ہے۔ تیسرا، مثلاً ان حیوانات کی صرف سونڈ میں ہی حول پشت موجود ہوتی ہے اور اس لیے ان حیوانات کو نیم نخائیے بھی کہتے ہیں۔ چوتھا، چونکہ ارتقائی عمل کے پیش نظر بیلینوگلاسس میں فقری اور غیر فقری دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے اسے فقری اور غیر فقری کے درمیان رابطے کی کڑی یا درمیانی کڑی کہا جاتا ہے۔ جھینگر جوڑدار پیر والے حیوانات کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، جھینگر میں جوڑدار پیر ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس کے جسم کے اطراف کائٹن کا بنا ہوا بیرونی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ تیسرا، اس کے جسم میں تحری نابت ہے اور حقیقی جسم کوفہ ہوتا ہے۔ چوتھا، اس میں 2 جانبی تشاکل پایا جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر جھینگر جوڑدار پیر والے حیوانات کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ پرندے اور پستانیے میں فرق بتائیے۔ پہلا ہے، پرندے یہ فضائی توافق رکھتے ہیں، ان کا جسم گاؤدم ہوتا ہے تاکہ ہوا میں اڑتے وقت ہوا کی مزاحمت کم سے کم ہو۔ جسم سر، گردن اور دھڑ میں تقسیم ہوتا ہے۔ تیسرا، اگلے جواروں پروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، انگلیوں پر سفنے اور ناخن ہوتے ہیں۔ پستانیے یہ زمین پر رہتے ہیں۔ دوسرا، ان حیوانات میں سر، گردن، دھڑ اور دم جسم کے حصے ہوتے ہیں۔ تیسرا، جواروں میں پنجے، انگلیوں میں ناخن یا کھرے ہوتے ہیں۔ پرندے بیرونی ڈھانچہ پروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پانچواں، جبڑے چونچ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چھٹا، تولید کے عمل کے لیے یہ انڈے دیتے ہیں۔ ساتواں، بچوں کو ماں اور باپ دونوں غذا مہیا کراتے ہیں، مثالیں مور، طوطا، کبوتر، پینگوئن۔ پستانیے بیرونی ڈھانچہ بالوں یا فر کی شکل میں ہوتا ہے، جبڑوں میں دانت ہوتے ہیں جو منہ سے ڈھکے رہتے ہیں۔ چھٹا، تولید کے عمل کے لیے یہ براہ راست بچے دیتے ہیں۔ ساتواں، سوائے پلیٹیپس کے مادہ بچوں کو اپنے پستان سے دودھ پلاتے ہیں، مثال انسان، ڈالفن، چمگاڈر، کنگارو وغیرہ۔ تتلی، چمگاڈر۔ تتلی کا تعلق ذیلی عالم خیرہیلیے سے ہے۔ تتلی کا تعلق جوڑدار پیر والے عائلہ سے ہے، اس کی جماعت کیڑے سے ہے۔ تتلی کے 3 جوڑدار پیر ہوتے ہیں اور 2 کائٹن سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ سرد خون کے حیوان ہے۔ تولید کے عمل میں یہ انڈے دیتی ہے جو لاروا پیوپا میں تبدیل ہوتے ہوئے بالغ ہوتے ہیں۔ چمگاڈر کا تعلق ذیلی عالم ہیلیے سے ہے۔ چمگاڈر کا تعلق ذیلی عالم فقری حیوان سے ہے۔
یہ پستانی جماعت سے تعلق رکھتی ہے۔ چمگاڈر کے پیروں کی ایک جوڑی ہوتی ہے، جبکہ اگلے پیروں کی ایک جوڑی جھلی دار پروں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کی مدد سے وہ محدود طور پر اڑ سکتی ہے۔ چوتھا، یہ گرم خون کے حیوان ہے۔ پانچواں، ان میں تولید کے عمل میں مادہ براہ راست بچے کو جنم دیتی ہے۔ مادہ میں پستانی غدود ہوتے ہیں۔ رینگنے والے حیوانات، یہ خشکی پر رہنے والے حیوانات ہیں جن کے جوارح کمزور ہوتے ہیں، اس لیے یہ زمین پر رینگ کر چلتے ہیں۔ جوارح کمزور ہونے کی وجہ سے جسم کو اوپر نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ان کا نام رینگنے والے حیوانات ہو گیا ہے۔ ان میں مگرمچھ اور آبی کچھوا، ٹرٹل جیسے چند حیوانات کا مسکن آبی ہوتا ہے، لیکن یہ پانی میں سانس نہیں لے سکتے۔ دوسرا، ان کا جسم سر، گردن اور دھڑ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جلد خشک اور سفنوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگلا ہے مندرجہ شکل کا مشاہدہ کیجیے اور سوالات کے جوابات لکھیے۔ دی گئی شکل کے جانور کا تعلق کس آئلے سے ہے؟ 20 آئلے کے حیوانات کے جسم کے اطراف بیرونی ڈھانچہ کس مادے سے بنا ہوتا ہے؟ تیسرا، اس حیوان میں کون سا تشکل موجود ہے؟ 3 نمبر کے لیے آتا ہے۔ پہلا نقطہ ہے، اس جانور کا تعلق جوڑدار پیر والے آئلہ سے ہے۔ دوسرا، اس آئلہ کے حیوانات کے جسم کے اطراف بیرونی ڈھانچہ کائٹن نامی مرکب سے بنا ہوتا ہے۔ اس جانور میں 2 جانبی تشکل موجود ہوتے ہیں۔ میرا جسم لمبا، استوانہ نما، یکساں طور پر حلقے دار اور میں بروں تو پھیلی ہوں۔ چوسنی میں میرے اعضاء ہیں، میں کون ہوں؟ میں چوسنے کے ذریعے خون چوستی ہوں۔ اس کا جواب ہے جونک، آئلہ، حلقے دار دودے۔ دوسرا ہے، میرا بیرون ڈھانچہ کائٹن کا بنا ہے، مجھے چلنے کے لیے پیروں کی 3 جوڑیاں ہیں۔ بتائیے تو میں کس آئلہ سے تعلق رکھتا ہوں؟ آئلہ جوڑدار پیر والے۔ میرے جسم کے اطراف کائٹن کا بنا ہوا بیرونی سخت ڈھانچہ ہے اور میرے 4 جوڑی دار پیر ہے اور میں سمندر میں رہتا ہوں، میں کون ہوں؟ اس کا جواب ہے کیکڑا، آئلہ جوڑدار پیر والے۔ اگلا ہے، میری جلد پر کیلشیم کاربونیٹ کے کانٹے ہوتے ہیں، میں اپنی نلی نما پیروں کی مدد سے حرکت کرتا ہوں، بتائیے میرا تعلق کس آئلہ سے ہے؟ جواب ہے آئلہ شوکا دار جلد والے حیوانات۔ اگلا ہے، میری جماعت آئلہ کی شناخت کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔ میرے جسم میں پستانوی غدود ہوتے ہیں، بیرونی ڈھانچہ بالوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ کرۂ زمین پر ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، ہم 2 جانبی تشکل رکھتے ہیں، ہمارے جسم کا بیرونی ڈھانچہ کائٹن سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کی چھوٹی آنت میں رہتا ہوں، میرے دھاگے جسم میں ایک عازب جسمی کوفہ ہوتا ہے۔ اس کے جوابات ہیں، جو پہلا ہے، پستانی مثال بلی، کتا، انسان۔ آئلہ جوڑدار پیر والے جاندار، مثال کیکڑا، جھینگا مچھلی۔ آئلہ گول دودے، مثال ایسکیرس یا گول دودہ۔ ذیل میں دیے گئے ہر حیوان کی جماعت لکھیے، ان کی خصوصیات لکھیے۔ کنگارو جماعت پستانیہ، خصوصیت پستانوی غدود کی موجودگی، گرم خون والا حیوان، بیرونی ڈھانچہ بال یا فر کی شکل میں ہوتا ہے۔ پینگوئن جماعت پرندے، خصوصیت اس کے اگلے جارحے پروں میں تبدیل ہو گئے ہیں، بیرونی ڈھانچہ پروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ مگرمچھ جماعت رینگنے والے حیوان، خصوصیت یہ رینگتے ہوئے حرکت کرتا ہے، جلد خشک اور سفنوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ مینڈک جماعت جل تھلیے، خصوصیت خشکی اور آبی طرز کا مسکن، گردن نہیں ہوتی، آنکھیں بڑی واضح اور ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ دریائی گھوڑا جماعت مچھلیاں، خصوصیت آبی جانور تیرنے کے لیے زعفنوں کی موجودگی، باہری ڈھانچہ سفنوں کی شکل میں، گلپھڑوں کی مدد سے عمل تنفس۔ شکل میں دیے گئے حیوان کو پہچانیے، اس جماعت کی کوئی 2 خصوصیات لکھیے۔ شکل میں میڈک اور ٹوڈ کو ظاہر کیا گیا ہے، یہ جل تھلیے جماعت سے تعلق رکھتا ہے، بیرونی ڈھانچہ نہیں ہوتا، جلد ملائم اور نم ہوتی ہے، بیرونی کان نہیں ہوتے، جواروں کی 2 جوڑیاں ہوتی ہے، انگلیوں میں ناخن نہیں ہوتے۔ دی ہوئی شکل میں انسانی جسم کی تشکیل ظاہر کی گئی، اس میں مختلف اعضاء کو نامزد کیجیے۔ انسانی جسم میں کون کون سے اعضاء ہیں؟ انسانی جسم میں عضوی نظام معیار تنظیم ہوتا ہے، منہ، دل، ہڈی، گردہ، چوثری عضلہ، دماغ، پھیپھڑے، جگر، خون کی نالیاں، ران، جلد وغیرہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔